مزارات پر آج کل خرافات دیکھی جاتی ہیں اور لوگ اس کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ پوچھ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مزار پر سجدہ کرنا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ خرافات کسی مقام پر ہونا یہ اس مقام کی جو تقدیس ہے، اس کا جو پاکیزہ ہونا ہے، یا اس مقام کی جو زیارت ہے اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ خرافات کو ختم کیا جائے گا نہ کہ اس جگہ پر جانا، اس جگہ کی جو تقدیس ہے، اس کی جو پاکیزی ہے، اس کو وہ ختم کرے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب تو آپ جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے۔ آج کل تو ویڈیوز چلتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض کی تو ویڈیو تاش کھیلنے تک کی چلی ہے۔ چوری کرنے کے معاملہ تو پرانے ہیں کہ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، اسی لیے وہاں پہ جو ہے وہ سزائیں بھی سخت رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح مسجد حرام کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر اسی طرح کے بہت سارے کام کہ وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، یا اسی طرح وہاں پہ چوری کرنے کے واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس بنیاد پر اس مقام پر طعن و تشنیع کی جائے گی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ پاکیزہ مقامات ہیں اور انہی کا فیضان پھر یہاں پر بھی ہے۔ تو ان مقامات پر جو خرافات ہو رہی ہیں تو اصل تو یہ ہے نا کہ آپ یہ پوچھیں کہ ان خرافات کا ذمہ دار کون ہے۔ علماء اہل سنت تو اس کا سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مسلسل ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو افراد اس طرح کے بیٹھتے ہیں اور عمومی طور پر وہ مزار کے باہر کے کسی پورشن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ خرافات جو کرتے ہیں، یعنی جہاں کرتے ہیں، ہر جگہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، جہاں ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت اس کی سختی کے ساتھ ہمیشہ تردید کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کا رد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب یہ جس کی ذمہ داری ہے، جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار علماء کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وہاں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کا کام یہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہٹائیں گے، نہ یہ کہ علماء اہل سنت ان کو ہٹائیں گے۔ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے۔ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو اس دور میں اہل سنت کی نمایاں ترین شخصیت ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کتنی مرتبہ ان چیزوں کی تردید کی ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان خرافات کو ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر جو بھنگ پی رہے ہوتے ہیں یا عورتوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں چاہے اس مقام پر کی جائیں وہاں بھی غلط ہیں، کسی اور مقام پر کی جائیں وہاں بھی غلط ہیں۔ مزارات پر جانا یہ ہمیشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پر ہر سال جایا کرتے تھے۔ جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جائے تھے۔ تو مزار کا مطلب بھی قبر ہوتا ہے، قبروں پر تشریف لے کے جایا کرتے تھے، جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ محدثین کے حالات زندگی پڑھیں، اسماء اور رجال کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ قبرہ یزار۔ وہ محدث تھے، ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کی باقاعدہ زیارت کی جاتی تھی۔ اور بڑے بڑے ائمہ کے آپ کو حالات زندگی کے اندر ملے گا کہ وہ دوسرے ائمہ کی قبروں پہ جا کر حاضری دیا کرتے تھے، وہاں اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا کرتے تھے۔ تو اصل جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اس فکر کے علماء بیان کریں گے کہ اصل عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی خرافات کی بنیاد پر اب آپ حکم لگانا شروع کریں گے تو نہ مسجدیں محفوظ رہیں گی، نہ آپ کی شادیاں محفوظ رہیں گی، اور نہ ہی ہمارے جو متفقن علیہ مقدس مقامات ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ تو خرابیوں کو ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ اصل جو درست بات ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر رہا سجدہ کرنا، تو یہ ابھی کی بات نہیں، برسہ برس سے ہم لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، اور خود امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ آپ نے واضح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا۔
کہ کسی کی رسپیکٹ کے لیے، کسی کی تعظیم و توقیر کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا، تو یہ پچھلی شریعتوں میں حلال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ بھی حرام ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کا سجدہ بھی منع فرما دیا، تو نہ مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں۔ سجدہ عبادت کا ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا، تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعتوں کے اندر یہ بھی حرام۔